بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر کے مظلوم لوگوں نے آج یوم عاشور اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا کہ بھارت کے پنجہ استبداد سے وطن عزیز کی آزادی کے لیے حسینی جذبے کے ساتھ جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ دوسری طرف بھارتی قابضین نے یہ جانتے ہوئے کہ واقعہ کربلا سے کشمیریوں کو براہ راست ایمانی، جذباتی اور نظریاتی قوت ملتی ہے اور آزاداری کے جلوس بھارت مخالف مظاہروں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، نے آج مسلسل 33ویں سال بھی سری نگر اور دیگر علاقوں میں سخت پابندیاں عائد کر کے لوگوں کو عاشورہ کے جلوس نکالنے سے روک دیا۔ اس موقع پر کئی مقامات پر خاردار تاروں اور بختر بند گاڑیوں سے سڑکیں بند کرنے کے علاوہ فوج اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ سری نگر میں روایتی طور پر 10ویں محرم کا مرکزی جلوس آبی گزر سے شروع ہوتا تھا اور مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا جڑی بل میں اختتام پذیر ہوا کرتا تھا۔ تاہم 1989 میں بھارت نے آزادی کے حق میں مظاہروں سے خوفزدہ ہو کر بڑے جلوسوں پر پابندی لگا دی۔ اتوار کو سری نگر کے مختلف علاقوں میں 8 محرم کے جلوسوں پر بھارتی پولیس کی جانب سے طاقت کے وحشیانہ استعمال سے درجنوں عزادار زخمی ہوئے تھے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں قابض حکام کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی قربانیاں مظلوموں کو ظالموں کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام دیتی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے یوم عاشور کے موقع پر جاری کردہ ایک خصوصی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی کی قیادت میں فسطائی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو موجودہ دور کے کربلا میں تبدیل کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی وقت کا یزید ہے اور بھارت کشمیریوں کے لیے جدید یزیدی حکومت کے مترادف ہے۔ ڈیموکریٹک حریت فرنٹ کے رہنما غلام نبی وارڈ نے شہید حریت شیخ عبدالعزیز کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی شہادت نے تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونک دی۔ شیخ عبدالعزیز کے 14ویں یوم شہادت کے موقع پر ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ شہید رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جدوجہد آزادی کو ہر قیمت پر منطقی انجام تک جاری رکھا جائے اور کسی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ دریاسنا برزلہ سری نگر میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب گزشتہ شب سادہ کپڑوں میں ملبوس نامعلوم افراد کو کچھ گھروں کی طرف پیٹرول بم پھینکتے ہوئے دیکھا گیا۔ مقامی لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر رہائشی حملہ آوروں کو بروقت نہ دیکھتے تو تقریباً 2 درجن مکانات جل کر خاکستر ہو سکتے تھے۔ گزشتہ چند ماہ میں آتش زدگی کے پراسرار واقعات میں کئی مکانات اور دکانیں تباہ ہو چکی ہیں۔ مقامی لوگوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ایسی کارروائیوں کے پیچھے بھارتی فوج اور اس کے ایجنٹ ہیں۔ مودی حکومت کی جانب سے بھارتی پارلیمنٹ میں بجلی ترمیمی بل 2022 پیش کرنے کے اقدام کے خلاف مقبوضہ جموں کشمیر میں محکمہ بجلی کے ہزاروں ملازمین اور کارکنوں نے زبردست احتجاجی مظاہرے کیے۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد اس شعبے کو ہندوتوا نظریے سے وابستہ بھارتی تاجروں کے حوالے کرنا ہے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں تحریک کشمیر اسپین کی کال پر بیرون ملک مقیم سینکڑوں کشمیری، پاکستانی اور ان کے ہمدرد کشمیریوں کے حق خود ارادت کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ برطانوی قانون ساز افضل خان، تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی اور دیگر کے علاوہ ترک شاعر اور موسیقار ترگے ایورن جو کشمیر کی تحریک آزادی پر اپنے شاندار گانوں کی وجہ سے مشہور ہیں، نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ محض تجارتی، جغرافیائی اور سیاسی مفادات نے طاقتور ملکوں کو کشمیر پر گونگا بنا دیا ہے۔